آزاد کشمیر کا مستقبل آپ کا اس الیکشن کے فیصلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور میرا خواہش یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا بہادر اور غیور عوام ایسا فیصلہ کرے کہ آزاد کشمیر کا مستقبل روشن ہو، آزاد کشمیر کے عوام کے لیے مسائل میں اضافہ نہیں تو کمی ہو۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر اور خاص طور پہ میر پور کے عوام ایسے فیصلہ کرے۔ جمہوری آئین اور اصل معنوں میں ایک اسلامی آئین، تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ۔ قائد عوام نے بہت کام کیا، تاریخی کام کیا، اس ملک کو ایٹم بم کا تحفہ دیا، اور آج تک وہ پوری مسلم امہ میں ایک ہی ایٹم بم ہے تو وہ آپ کا ہے، قائد عوام کا دیا ہوا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے دور میں، اپنے وقت میں تاریخ حاصل کی تھی۔ وہ ایک نہتی لڑکی تھی، 2 عامر سے ٹکرا کے جیت گئی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں جو کام کی وہ تاریخ یاد رکھے گی۔ صدر زرداری نے تاریخ رقم کر لیا ہے۔ جو 1973 کے کانسٹیٹیوشن تھا، جو 18ویں ترمیم تھا، جو صوبہ کے حقوق تھے، وہ صدر زرداری صاحب نے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نامکمل مشن تھا، وہ 18ویں ترمیم کے صورت میں مکمل کر کے دکھایا۔ جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ تھا، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں اصل معنوں میں عمل درآمد کر کے دکھایا۔ اب میرا باری ہے، آپ کا باری ہے، آپ کا باری ہے کہ ہم نے مل کے تاریخ رقم کرنا ہے، ہم نے اپنا تاریخ، اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تاریخ یہ یاد رکھے کہ بلاول بھٹو زرداری نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے حق حاکمیت کا حقوق، حق ملکیت کا حقوق اور حق روزگار کے حقوق آزاد کشمیر کے عوام کو دلوایا تھا۔ گلگت بلتستان کے عوام نے ابھی حال ہی ہے، اسی منشور پہ میں ان کے پاس گیا تھا، اسی منشور پہ میں نے اپنا الیکشن مہم چلایا تھا، اور اسی منشور کو گلگت بلتستان کے عوام نے اکثریت کے ساتھ جتوایا تھا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار میں گلگت بلتستان کے عوام کو دلوا کے دکھاؤں گا۔ اب آزاد کشمیر کے کانٹیکس میں یہی منشور آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، اور اس کا میں تفصیل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آسان لفظوں میں آزاد کشمیر کے عوام کو وہ حقوق دلوانا چاہتا ہوں جو پاکستان کے عوام کے پاس ہے، جو بھارت کے عوام کے پاس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو عالمی سطح پہ حق حاکمیت کا جدوجہد ہے، ہم نے 3 نسلوں سے وہ جدوجہد لڑتے آ رہا ہوں، اور آپ کے سامنے ہے کہ قائد عوام کا کردار کیا تھا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا کردار کیا تھی۔ لیکن جو پاکستان کے اندر اور جو آزاد کے کشمیر کے اندر جو حق حاکمیت اور حق حکمرانی کے جدوجہد ہے، اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، اس کو ہم نے ایسے آگے لے کے چلنے ہیں جیسے میں آزاد کشمیر کے عوام کو حقوق بھی دلوا دوں، اور عالمی سطح پر جو آپ کے حق حاکمیت کا بیانیہ ہے، جو آپ کے حق حاکمیت کا موقف ہے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ممکن ہے، یہ 100% ممکن ہے
کہ ہم آزاد کشمیر کا حقوق بھی دے دیں اور عالمی سطح پر ان کے آزادی کا جد و جہد، ان کا رائے شماری کا جد و جہد، ان کا پلیبسائٹ کا جد و جہد بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو حقوق ملیں، اور حق حاکمیت کے حقوق صرف پاکستان میں یہ مہاجرین کے بارے سیٹ جو ہے، حق حاکمیت کا سوال، حق حاکمیت کا کانسیپٹ، حق حاکمیت کا جو منشور ہے، وہ یہ صرف 12 سیٹیں کے سوال کا نہیں ہے۔ ہاں، میں اس الیکشن میں وہ واحد سیاسی جماعت ہوں جو یہ 12 سیٹوں کے ساتھ بھی انصاف کروانا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب دھاندلی ہوتا ہے، جب 12 سیٹوں پہ دھاندلی ہوتا ہے، جب لوگ سمجھتے ہیں کہ 12 سیٹ ان کے جیب میں ہے، تو پھر وہ آپ کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں مانتا جو کہتے ہیں کہ مہاجرین کو کوئی نمائندگی نہ دے۔ میں ان لوگوں کو بات نہیں مانتا جو کہتے ہیں کہ مہاجرین کو ووٹ نہ دے۔ میں کہتا ہوں کہ مہاجرین کو ووٹ بھلے دے دے، مہاجرین کو نمائندگی دے دے، مگر کشمیر کا فیصلہ پنجاب نہیں کرے گا، کشمیر کا فیصلہ سندھ نہیں کرے گا، کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے گا، کشمیر کرے گا، کشمیر کرے گا۔ آپ مجھے اکثریت دے، 2/2 اکثریت دے، اور انشاءاللہ تعالی میں آزاد کشمیر کا آئین میں ترمیم لے کر آؤں گا جس میں آپ کے ساتھ انصاف ہوگا اور مہاجرین کے لیے، ان کے لیے بھی انصاف ہوگا۔ یہ ممکن ہے، مگر آپ کے حق حاکمیت، آپ کے حق حکمرانی کا سوال کیا یہ صرف 12 سیٹوں تک نتھی ہوئی ہے؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ 1947 سے لے کے آج تک 2027 بننے والا ہے، 2027، اور ابھی تک آزاد کشمیر کے عوام انشاءاللہ پہ چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ رائے شماری ہوگا، انشاءاللہ آپ کو یہ ملے گا۔ قائد عوام نے کہا کہ 1000 سال جنگ، ہم 1000 سال جنگ کے لیے تیار ہیں، 1000 سال جنگ لڑتے رہیں گے، مگر آزاد کشمیر کے عوام اب پرانی تنخواہ پہ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم آپ کا آزاد ریاست کا سٹیٹس قائم رکھیں؟ آپ ریاست آزاد کشمیر رہے، آپ کا وزیر اعظم رہے، مگر آپ کا آواز تو اسلام آباد تک پہنچانا چاہیے۔ فیصلے کرنے والے ادارے میں تو آپ ہوں گے، تو آپ اپنا مستقبل کے مطابق فیصلے طے کر سکیں گے۔ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے کہ آپ ریاست ہی رہے، آزاد کشمیر کا ریاست ہی رہے، لیکن جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آزاد کشمیر کو OIC میں آبزرور سٹیٹس دلوایا، اور جب میں اس ملک کے تاریخ کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ تھا تو میں اسی OIC کے میٹنگز کا قیادت کرتے ہوئے آپ کا میرپور کا بیرسٹر سلطان محمود صاحب تب صدر آزاد کشمیر تھا، وہ اگر اپنا موقف اٹھا سکتا تھا تو پورا ممبر نہیں تھا تو آبزرور ممبر تھا، اپنا بات پہنچا سکتا تھا۔ تو یہ ویسے ہی میں چاہ رہا ہوں کہ حق حاکمیت کا سوال، حق حکمرانی کا سوال، یہ 12 سیٹوں تک آپ اپنا جد و جہد کے محدود نہ رکھیں۔ آپ 12 سیٹوں کا سوال کے ساتھ ساتھ میں کشمیر کے عوام کو NFC کا فورم میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب اس ملک کے معاشی فیصلے لیے جائے، جب یہ بات طے کیا جائے کہ اس ملک کا کون سا حصہ کو کتنا پیسہ ملنا چاہیے، تو وہاں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بیٹھے، آزاد کشمیر کا آبزرور بیٹھے، یا آزاد کشمیر آپ وزیر خارجہ ہی دلوا دے اور وہ وزیر خارجہ جا کے پاکستان کے وفاق میں جا کے بیٹھ کے NFC میں بیٹھ کے آپ کا نمائندگی کرے، آپ کا آواز اٹھائے، آپ کا وسائل کے لیے جد و جہد کرے۔ میں چاہتا ہوں
میں چاہتا ہوں کہ کشمیر کے نمائندگی آپ کی آبزرور سٹیٹس پاکستان کا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی آپ کو بٹھانا چاہیے. اور ہاں میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے آبزرورز، میرپور کا آبزرور، کوٹلی کا آبزرور، میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا آبزرور منتخب نمائندہ سینٹ آف پاکستان میں بھی بیٹھے، نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں بھی بیٹھے، سڑکوں پہ احتجاج کرنے کے بجائے، دھرنا کی سیاست کرنے کے بجائے آپ خود اپنا آواز پاکستان کے وفاق میں اپنے لیے اٹھا دے. یہ میرا منشور ہے. ویسے ہی میں چاہتا ہوں کہ جہاں تک حق ملکیت کا سوال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف، چاہے وہ صوبہ سندھ ہو، صوبہ بلوچستان ہو، پنجاب ہو، پختونخوا ہو، ایک ہی کہ آپ کا حق ہے، عوام کا حق ہے، مقامی لوگوں کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں. یہ پہاڑ، یہ سرزمین، یہ دریا، یہ سب آپ کا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ کوئی سوال نہ ہو. ہم مودی کو دیکھ لیں کہ مودی کیا کر رہا ہے ہندوستان میں، مودی کیا کر رہا ہے آکیوپائڈ مقبوضہ کشمیر میں، اور ہم یہ طے کرے، واضح کرے کہ کشمیر میں حق ملکیت بھی صرف اور صرف کشمیر کے عوام کا ہے، کسی اور. تیسری جو حق روزگار کی بات ہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے، یہ ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو روزگار کا خیال کرتا ہے، جو روزگار دلواتا ہے. اور ہم 3 نسلوں سے اس بات پہ مشہور ہیں، 3 نسلوں پہ اس بات اب ہم مشہور ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بڑے بڑے کام کیے، لیکن ان میں سے جو اہم وہ کہ اپنے نوجوانوں کے روزگار کا ایسے بندوبست کیا کہ آج تک کما رہے ہیں. قائد عوام نے نہ صرف پاکستان کے اندر بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دلوایا، قائد عوام نے بیرون ملک بھی ان کا روزگار کا بندوبست کیا. قائد عوام نے بندوبست کیا، باقاعدہ جدوجہد کیا، عرب ممالک پہ پاس کیے، یورپ ممالک میں گئے اور کہا کہ میرے پاس نوجوان ہے، ان نوجوانوں کو آج کو روزگار دلوانا ہے. وہ قاعدہ معاہدے ہوئے، ان معاہدے کے نتیجے میں آج تک میرپور کے عوام باہر اگر کماتے ہیں، ان کا اپنا محنت ہے، ان کا اپنا کردار ہے، مگر ساتھ ساتھ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بھی اس سلسلے میں محنت. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں تو مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی. یہ تو اتنا مشہور تھی کہ بی بی پہ تو وہ کیسز بناتے تھے. وزیر اعظم پہ آپ سوچے کیس بنتا کہ آپ نے روزگار کیسے دیا. تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کہتی تھی کہ اگر روزگار دینا جرم ہے تو یہ جرم وہ بار بار کرے گی. آج ملک میں معاشی بحران ہے، تاریخی معاشی بحران ہے. جس تیزی سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اگر یہ جنگ رکتا نہیں تو یہ مہنگائی کا طوفان میں اضافہ ہوتا رہے گا. اس صورتحال میں آپ کو ایسے حکومت چاہیے جو عوام دوست ہو، جو غریب دوست ہو، جو روزگار کے مواقع فراہم کرے. ایسے حکومت تو آپ کو نہیں چاہیے جو روزگار چھینتے ہیں. تو وہ یہ کام، چاہے وہ آپ کے حق روزگار کا سوال ہو، چاہے وہ حق ملکیت کا سوال ہو، چاہے وہ حق حاکمیت کا سوال ہو، یہ کام آپ کے لیے تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی. اور میرا آپ سے درخواست کہ نہ صرف آپ نے خود جا کے، آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو، جاننے والوں کو یہ بات پہنچانا ہے. سے انٹرنیٹ میرا انہوں نے بند کر دیا، تو آپ نے میرے بات اب پہنچانا ہے کہ
پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور یہ ہے، تاریخ رقم کرنا ہے، مل کے تاریخ بنانا ہے، آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دو اور اپنے آپ کو، آزاد کشمیر کو وہ حقوق دلوا دے جو باقی پاکستان میں اس وقت ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم بڑے عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اس وقت جو پالیسیز ہے اس پہ اعتراض کرتے آ رہے ہیں، اور کسی بھی معاشرے میں اختلاف رائے رکھنا کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ اختلاف رائے سے قومیں مضبوط ہوتے، کمزور نہیں ہوتے، اور ہر کسی کا حق ہے کہ جو بھی وہ رائے رکھنا چاہے وہ رائے رکھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے یہ صورتحال چل رہے ہیں وہ مناسب نہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے میں نے ایسے پلان پیش کیا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات میں کمی آ سکتے اور آپ کے مسائل میں کمی آ سکتے اور موجودہ حالات کو حل کر سکتے، اور وہ یہ ہے اس وقت جو احتجاج چل رہا ہے اور اس کے جواب میں جو ریاست پاکستان کا موقف ہے، اس کو مینج کرنے کے لیے میں نے تجویز دی وفاقی حکومت کو بھی، اور جب احتجاج کرنے والوں نے مجھے خط لکھا تو ان کے خط کے جواب میں بھی، کہ ہمیں ایک کمیشن قائم کرنا چاہیے اور اس کمیشن کو یہ ذمہ داری دیا جائے کہ وہ تحقیقات کرے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حقائق کیا ہے اور جو آپ کا زمینی حقائق کیا ہے، اور زمینی حقائق کے مطابق میرٹ پہ فیصلے کیا جائے، اور اگر کسی نے غلط کیا ہے تو ان کو سزا سنا دے، اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوا ہے تو وہ ناانصافی نہ ہو۔ اگر یہ تمام پارٹیز ہمارا یہ تجویز مان لے تو یہ کمیشن قائم بھی ہو سکتا ہے۔ جب تک قائم ہے ہمارا ریکویسٹ ہوگا احتجاج کرنے والوں سے بھی کہ وہ اپنا احتجاج رکوائے جب تک یہ تحقیقات مکمل نہ ہو، اور ہم ریاست پاکستان سے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی جو مزید کارروائی ہے وہ تب تک نہ جاری رکھے یا نہ شروع کرے جب تک یہ رپورٹ سامنے آنا آئے۔ ابھی تک کسی پارٹی نے ہمارا اس بات کا جواب نہیں دیا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہی آپشن ہے ہمارے سامنے جس سے ہم آپ کو اس مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں، اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب کو اگر کوئی اور ان کے پاس طریقہ ہے وہ بتا دیں، ورنہ جلد از جلد اس مسئلہ کو حل کیا جائے۔ اس لیے میرا تو سمجھ سے باہر ہے کہ دونوں جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو احتجاج کرنے والے ہیں، وہ ریاست پاکستان سے اور ریاست آزاد کشمیر سے ناراض ہیں، ناراضگی پہ احتجاج کر رہے ہیں، مگر ان کا ناراضگی کا سزا تو وہ حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان یا ریاست آزاد کشمیر کو نہیں دے رہے ہیں، وہ کشمیر کے عوام کو ہمارا غلطیوں کا، ریاست پاکستان کا یا ریاست آزاد کشمیر کے غلطیوں کا سزا وہ کشمیر کے عوام کو سنا رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرپور والوں کا کیا غلطی ہے، باقی علاقوں کا، کشمیر کے عوام کا کیا غلطی ہے کہ اس احتجاج کی وجہ سے ان کی زندگی میں تکلیف، ان کی زندگی کے مشکلات، ان کے روزگار میں، ان معاشی حالات میں کمانے میں مشکلات۔ تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ احتجاج ایسے کیا جاتا ہے کہ ایک تو احتجاج جن کے خلاف کر رہے ہو ان پہ بوجھ آئے، نہ کہ عوام پہ بوجھ آئے، اور احتجاج میں ایسا پرامن کیا جاتا ہے، احتجاج جب پرامن نہیں رہتا تو نقصان ہوتا ہے۔ ویسے ہی جو حکومت پاکستان کا یا ریاست پاکستان کا رسپانس ہوا ہے اس پورا احتجاج پہ، تفصیل تو یہ تحقیقاتی کمیٹی طے کرے گا، مگر اتنا تو میں بنتا ہے کہ میں اعتراض کروں کہ جیسے یہ احتجاج کرنے والے سزا کشمیر کے عوام کو دے رہے ہیں، ویسے حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان، ریاست آزاد کشمیر، وہ سمجھتے ہیں کہ غلط تو احتجاج کرنے والے ہیں، غلط ہوں گے، برے ہوں گے، بٹ سزا ہم صرف ان کو سنا رہے ہیں۔
نہیں، سزا تو پورا کشمیر کو، اجتماعی سزا. یہ تو بہت پرانا کانسیپٹ ہے. ایف سی آر کا زمانہ سے، ایف سی آر کا زمانہ، قبائلی علاقوں میں ایف سی آر کا نظام ہوتا تھا. کسی گاؤں میں چور نکلتا تھا، ڈاکو نکلتا تھا، تو پورا گاؤں کو وہ سزا سناتے تھے. ویسے ہی گلگت بلتستان میں یہ ایف سی آر کا نظام ہوتا تھا. کسی گاؤں میں قاتل ہوتا تھا تو وہ پورا گاؤں کو سزا سناتے تھے. اب کچھ علاقے میں ایسی کچھ واقعہ ہوئے ہیں جو ضرور تشویشناک ہے، لیکن اس کا سزا پورا کشمیر کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ میرپور کا کیا قصور ہے؟ کوٹلی کا کیا قصور ہے؟ مظفر آباد کا کیا قصور ہے؟ یار ہمارا انٹرنیٹ بھی نہیں چل رہا ہے. یہ تو بڑا عجیب بات ہے. احتجاج کرنے والوں کو کوئی مسئلہ نہیں، ان کا تو ویڈیوز چلتے آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. مگر انٹرنیٹ کا پابندی، 14 دن کا انٹرنیٹ کا پابندی، یہ تو بڑا ظلم ہے آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ. اور میں نے اپنا آزاد کشمیر کا پاکستان پیپلز پارٹی کا صدر کو کہہ دیا کہ وہ باقاعدہ لکھے الیکشن کمیشن کو کہ یہ کس قسم کا صاف اور شفاف الیکشن ہے، جہاں ہم موبائل فون بھی استعمال نہ کر سکے، جہاں ہم ڈیجیٹل میڈیا پہ کیمپین بھی نہ چلا سکے. تو ہم نے باقاعدہ لکھا ہے ان کو کہ آپ مینڈیٹ کریں، حکم دے دے وفاقی حکومت کو کہ وہ الیکشن سے پہلے ادھر کا موبائل فون کا نظام، انٹرنیٹ کا نظام کو تو کھول دے. ان کا طریقہ کچھ عجیب ہے. کیا وہ حالات کو سدھارنا چاہتے ہیں یا حالات کو مزید بگاڑنا چاہتے ہیں؟ ہم حالات کو سدھارنا چاہتے ہیں. ہمارا کردار یہی رہا ہے، ہمارا نیت یہی رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں الیکشن جتوائیں گے تو ہم اسی میں محنت رکھیں گے کہ حالات کو سدھارنا ہے، بگاڑنا نہیں ہے. اور جو ان کا طریقہ ہے، ان کے وزیر کے جو بیان ہے، تو بات ہو. ایک تو بہت افسوس کی بات ہے کہ کل مظفر آباد میں ان کے جو سیاسی قائدین ہیں وہ بھی پہنچے تھے، تقریریں کر رہے تھے. بس افسوس کی بات ہے کہ ان کو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ جو نازیبا الفاظ استعمال کیا گیا ہے آزاد کشمیر یا کشمیر کے عوام کے لیے، میرپور کے بارے میں جو یہ وزیر کہہ رہا ہے، یا راولہ کوٹ کے لیے جو ان کے یہ وزیر کہہ رہا ہے، ان کا پارٹی قیادت کو تو احساس ہی نہیں ہوا کہ ایک بیان دے دے. مزاحمت نہیں تو اتنا کہتے کہ یہ ان کا رائے میری نہیں، وہ بھی نہیں کہہ سکا. پہلے میں کہتا آ رہا ہوں نا کہ یا معافی مانگے یا عہدہ چھوڑے. اس لیے اگر آپ کا وزیر کا یہ موقف ہے، اگر آپ کا وزیر یہ کہہ رہا ہے اور اس بات پہ قائم ہے اور آج تک قائم ہے کہ وہ نہیں مانتا کہ میرپور کشمیر کا ہے، وہ نہیں مانتا کہ راولہ کوٹ کشمیر کا ہے، ایک تو کون ہوتے ہو یا فیصلہ کرنے والے؟ لیکن اگر آپ اتنا ڈھائی سے نہیں مانتے اور وزیر اعظم صاحب آپ کو کیبنٹ سے نہیں نکال رہا ہے یا آپ کو مجبور نہیں کر رہا ہے کہ اپنے الفاظ واپس لے، تو میں نے اس سے یہ مانا لیا کہ یہ وفاق کا باقاعدہ پالیسی ہے. وفاقی حکومت بھی یہی سوچتا ہے. اور کل کا جلسہ کے بعد جہاں نہ سابق وزیر اعظم صاحب نے نہ موجودہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ان بیانات کو کنڈیم کیا، ان بیانات کو پہ مذمت کی، تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باقاعدہ مسلم لیگ کا پالیسی ہے. اور اگر یہ مسلم لیگ کا پالیسی ہے تو پھر میں کشمیر کا ہر حلقہ کے عوام، ہر حلقہ میں رہنے والے کشمیری سے میں اپیل کر رہا ہوں
کہ آپ نے, آپ کے بڑوں نے پچھلے الیکشنز میں جس کو بھی ووٹ دیا ہے, جس کو بھی ووٹ دیا ہے وہ بھول جائے. اس الیکشن میں کشمیر کو ووٹ دے, اس الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دے, اور ان کو دکھائے کہ کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, کشمیر ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جو کشمیر کے لیے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں. کشمیر کے بارے میں یہ پہلا الیکشن نہیں ہے. اذان کے لیے رکتے ہیں.